کہ عید کی چھٹیوں پر جانے سے پہلے بھی آپ سے بار بار یہ استدعا کرتے رہے کہ بھی دیکھیں اس سال بھی عید مختلف ہے اور کووڈ کی چوتھی لہر کا خطرہ ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے. انفیکٹ شروع بھی ہو گئی تھی اور جو ڈیلٹا ویریئنٹ آ گیا اسے ڈیل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. عید پہ بڑی باربیکیو پارٹیز ہوئی ہیں, عید پہ شاپنگ کے دوران بھی ایس او پیز کی اتنی دھجیاں اڑائی گئی ہیں کہ اس کے بعد خطرناک نتائج سامنے آ گئے. اب ایس او پیز کا ورڈ یوز نہ کریں, سمپل. آپ لوگ ماسک نہیں پہنتے, آپ لوگ ایک دوسرے سے فاصلہ نہیں رکھتے, آپ لوگ عید پر بھی ایک دوسرے کو جپیاں ڈالتے رہے, ساتھ بیٹھ کے کورونا وائرس کو پھیلاتے رہے, اس کی نشو نما کرتے رہے. اس وجہ سے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. کراچی میں کورونا پھیلنے کی شرح 25% تک پہنچ گئی ہے. اور اب یہ دوبارہ سے وہ ہم ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے اتنے پیارے, ہمارے اتنے جاننے والے, ہمارے فیملی ممبرز, ہمارے فرینڈز جو ہیں, ان کی فیملیز وہ کورونا جو ہے وہ دوبارہ سے کانٹریکٹ کر رہے ہیں. تو پلیز اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. جیسے بھی اشفاق نے آپ کو بتایا, صرف کراچی میں جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے وہ 25% ہے. مظفر آباد جہاں پر پچھلے دنوں میں دیکھا جی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی, وہاں پہ پازیٹیوٹی کی شرح ہے 19%. راولپنڈی میں 18%, اسکردو میں 14%, اسلام آباد میں 10% جو ہے رپورٹ ہوئی ہے. ایک طرف کورونا کیسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے, اور دوسری جانب کورونا ویکسینیشن میں بھی کرپشن سامنے آ رہی ہے. کراچی میں پریٹی پولیس نے ایک سٹنگ آپریشن کر کے گھر پر جا کر بھاری رقوم کے عوض کورونا ویکسین, جس میں فائزر آ جاتی ہے, جس میں ہمارے پاس سائنو فارم بھی آ جاتی ہے, جس میں اچھی والی ویکسین جو ہے نا وہ بھاری رقوم کے عوض لگانے کے بھی حکومتی اہلکار جناب 2 پکڑے گئے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اسے کہتے ہیں مرے کو 100 درے, یعنی کہ ایک بندہ پہلے ہی, ایک ملک پہلے ہی متاثر ہے جہاں پر ویکسینز اتنی نہیں آ رہی جتنی آنی چاہیے. ایسے میں اعلیٰ سطح پر حکومت کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ویکسین امپورٹ کریں تاکہ ملک کی آبادی کو ویکسین لگ سکے. دوسرے ملکوں کی جانب سے آپ کو ویکسین دی جا رہی ہے, کوویکس کی جانب سے دی جا رہی ہے, چائنا کی جانب سے آپ کو دی جا رہی ہے, اور اداروں کی جانب سے آپ کو بھجوائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے عوام کو ویکسین لگا سکیں. لیکن یہ منافع خور مافیا جو کہ رمضان میں لوگوں کو نہیں بخشتا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صحت کے معاملے پہ کھلواڑ نہ ہو؟ تو جناب یہ محکمہ صحت کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر یہ لوگ گھر گھر جا کر ویکسین لگا رہے تھے, اور جو لوگ ویکسین لگوا رہے تھے ہم لائن میں نہیں لگ سکتے, یہ بڑا مشکل کام ہے جی, لائن میں لگیں, گھر آ کے ہمیں ویکسین لگوا رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ نہ صرف ویکسین چوری ہوئی اشفاق, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ 28,268 سے زائد ویکسین کے ڈوزز ضائع بھی ہوئے ہیں, اور جو یہ اہلکار پکڑے گئے انہوں نے کہا جی صرف ہم خالی نہیں ہیں, ہمارے پیچھے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے, ہم ایسے نہیں کہ ہم ویکسین لا رہے چوری کر رہے ہیں اور آپ کو لگا رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں. کون لوگ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں موجود ہے ہمارے نمائندے شاہ نذیر. شاہ نذیر, یہ تو بہت بڑا گھپلہ سامنے آیا ہے, اتنی بڑی تعداد میں, نذیر شاہ معاف کیجیے گا, کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ ہماری ویکسین ضائع بھی ہوئی ہیں. نہ صرف ویکسین ضائع ہوئی ہیں, بھاری رقم لگائی بھی گئی ہیں. دیکھیں سب سے بڑا المیہ یہ کہ اس ویکسین کو فروغ کرنا, ہر شخص تو یہ خرید نہیں سکتا, لیکن چند ممالک ایسے ہیں جہاں پر مخصوص ویکسین کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی فائزر لگائے گا تو وہ امریکہ جا سکتا ہے, کوئی سائنو ویک لگائے گا تو وہ دوسرے اس ملک جا سکتا ہے. تو ہر ملک کی جانب سے اپنے طور پر پابندیاں عائد کی گئی تھی, جس کے بعد ان ویکسین کی جو ویلیو تھی وہ بڑھ گئی تھی. فائزر کی تعداد سب سے کم ہے جو پاکستان, اس کے بعد کراچی لائی گئی ہے مخصوص تعداد میں. یہ جو اسٹنگ آپریشن کیا پریٹی پولیس نے, ایس ایس پی ساؤتھ کی جانب سے یہ ڈائریکشن دی گئی تھی کیونکہ ان کو ایک اطلاع ملی تھی زبیر نذیر شیخ کو, تو انہوں نے اس پر جو ایس ایچ او پریٹی کو الائن کیا, جنہوں نے ایک شخص محمد علی, اس کو یہ کہا کہ ہمیں فائزر ویکسین لگانی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں, تو اس نے حامی بھری. جس کے بعد وہ جب ویکسین لگانے کے لیے پہنچا تو انہوں نے اس کو صدر کے علاقے سے جو ایمٹیز جو ویکسین تھی اس کے سمیت گرفتار کیا. اس وقت وہ 2 ویکسین لے کر آیا تھا, اور ساتھ میں 2 خالی کارڈ بھی لے کر آیا تھا جن کو فل بھی کرنا تھا. تو وہ محکمہ صحت والے کارڈ, وہ محکمہ صحت والے کارڈ, یہ تو وہی بات ہوگی نا جو جعلی شناختی کارڈ بنتے رہے ہیں. بالکل. اس کے بعد انہی ویکسین اسی شخص کو مزید آگے ڈیفینس فیز 2 لے کر گئے, جہاں پر اس کی نشاندہی پہ جب چھاپا مارا تو وہاں سے 550 کے قریب ایمٹیز, یعنی کہ ویکسین جب خالی کر دیا تھی تو اس کی نہیں, یہ دوسری تھی, اور فائزر کی 60, اور یہ 15,000 روپے کے عوض یہ فائزر لگا رہے تھے. اس کے علاوہ ایک ڈوز اور سائنو ویک کے تقریباً 3,500 کے قریب, سائنو فارم کے 7,000 کے, مطلب ہر اس کی انہوں نے. فائزر تو چلے مشکل سے اویلیبل ہے, اس کی اویلیبلٹی یہ ہے کہ اس کی مقدار بہت کم آئی ہے, تعداد بہت کم آئی ہے. سائنو ویک تو چائنا سے پاکستان کو مل رہی ہے اور کوئی بھی کہیں پر بھی جا کے لگوا سکتا ہے. پھر یہ لوگ کیوں اس طرح سے گھر پہ بلا کے یہ کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ سب سے پہلے آپ ایریا چیک کریں, ڈیفینس کا ایریا. ہر شخص یہ چاہتا ہے
کیونکہ لوکل ایریاز والے جو ہمارے آپ کے جیسے لوگ ہیں وہ تو شاید لائن میں بھی کھڑے ہو کر لگوا لیں, لیکن وہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو ان کو گھر پہ بیٹھے لگے یا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے لگے. تو اس طرح جتنی بڑی تعداد ہے, 3 کروڑ کی آبادی ہے, ڈرائیو تھرو کا بھی سلسلہ وہاں پر چل رہا ہے کلفٹن کے علاقے میں. ڈرائیو تھرو میں بھی گاڑیوں کی لائنیں قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں, اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی نہ لائن میں لگنا چاہیں گے نہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے, وہ کہیں گے بھائی گھر پر آؤ, پیسے لو. کتنے پیسے؟ 15,000, اگر یہ 25,000 بھی مانگتے تو بھی لوگ ان کو دیتے. اچھا نظیر, مجھے یہ بتائیں چلے کہ فائزر تو واز ایکسپینسو, اور فائزر بہت کمائی تھی اور ان لوگوں کو لگا رہے تھے جو کہ واپس اپنے کام پہ جانا بچا رہے تھے جن ممالک سے آئے تھے. لیکن جو سائنوفارم کی جو آپ بات کریں, یہ کتنے, ان کی ڈوزز کتنے میں لگ رہی تھی؟ دیکھیں ان کی ڈوزز جو FIR میں جو مینشن کیا ہوا ہے وہ الگ الگ پیسے مینشن کیے ہوئے ہیں. ایک کے لکھے ہوئے 3,500 یعنی 3,700 جو مفت میں مل رہی ہے. جی مفت میں مل رہی ہے. صرف ہمارے اس کے اندر صرف ان کا قصور نہیں ہے, اگر لگوانے والا پیسے نہ دے تو یہ اپنے کام میں ناکام ہو جائیں. اور ابھی اس پروگرام کی توسط سے ہم ایک اور یہ انکشاف کریں گے کہ ابھی تک ان سرکاری افسران کے نام سامنے نہیں آئے, لیکن ابتدائی تفتیش میں یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ DHO جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر PIB ضلع شرقی کے 4 افسران ہیں جن کے نام اس وقت چونکہ اس لیے نہیں بتا سکتا, ابھی تفتیش ہوگی اور ان کو باقاعدہ اریسٹ کیا جائے گا. لیکن اب پروگرام میں آنے سے تقریباً آدھے گھنٹے قبل میں نے پولیس سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ان کے نام بتا دیے ہیں, لیکن چونکہ وہ ایک سرکاری افسران ہیں تو جب ان پہ ایکشن ہوگا تب اس کے بعد گرفتاری کے بعد بتایا جا سکے گا. تو وہ گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ DHO ضلع شرقی PIB چوری علیحدہ ہوئی ہیں, ڈوزز جو ہیں وہ ضائع علیحدہ ہوئی ہیں. تو جب یہ ڈوزز وغیرہ ساری آتی ہیں تو آف کورس کیونکہ ایک ٹیمپریچر بھی ان کو رکھنا ہوتا ہے, مینٹین کرنا ہوتا ہے, اسپیشلی فائزر اور اس میں سائنوفارم, سو اس میں تو چیک بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنی, کتنی آپ کے پاس ڈوزز موجود ہیں. تو اتنے ایک ایسے کیلکولیٹڈ پروسیس کے اندر سے کتنے آرام سے یہ 28,000 ڈوزز کچھ ضائع بھی ہو گئی ہیں, کچھ چوری بھی ہو گئی ہیں. نہیں, آپ یہ دیکھیں نا کہ جو کام اوپر سے لے کے نیچے تک چوری سے ہو رہا ہو, تو وہ جب کسی کو یہ یوز کرنے جاتے ہیں یا لگانے جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی ان کو اسی لیگل طریقے سے کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ملزمان یہ 2 گرفتار ہوئے, ان کی جانب سے مزید بھی انکشافات کیے گئے ہیں. ان کے پاس سے کافی بڑا, وہ ہم لوگ ٹی وی پہ بھی ہم نے دکھایا کہ کتنی بڑی تعداد میں ان کے پاس MPs برآمد ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بڑے بڑے ڈبے ان کے پاس موجود ہیں. یہ فائزر والوں سے یہ پاسپورٹ لیتے تھے, NIC لیتے تھے اور اسی ٹائم پہ خود پن جنریٹ کرتے تھے. اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی یہ فراڈ کر سکتے ہیں, ظاہر ہے یہ اس طرح بھی فراڈ کر سکتے ہیں کہ آپ گئے, آپ نے کہا کہ مجھے فائزر لگوانی نہیں ہے, آپ انٹری کر دیں, فائزر لگوائی بھی نہیں, انٹری کر دی, تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے. ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اور بھی گروپس اس طرح کے سرگرم ہیں. یہ دیکھیں سب سے پہلے ARY نیوز نے جب لاسٹ کووڈ کی فرسٹ یا سیکنڈ ویو آئی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ غیر قانونی طریقے سے ہیلتھ ورکر بن کر لوگوں کو ویکسین لگوائی, آپ کو یاد ہوگا. تو یہ سلسلہ تو پیچھے سے چلتا ہوا رہا ہے, لیکن یہ اس طرح اتنی رقوم, اس کے اندر تقریباً 10 لاکھ کے قریب انہوں نے فائزر ویکسین لگائی ہیں اور باقی جو اسٹیمیٹ لگایا گیا تقریباً 20 لاکھ سے زائد گئے. تو تقریباً 30 لاکھ کے قریب تو یہ ویکسین پولیس کے مطابق لگوا چکے ہیں. اب انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کے اندر مزید بھی دیکھا جائے گا کہ ان کے پیچھے اور کون سے ایسے لوگ ہیں. یہ دیکھیں گے کہ باقی بھی فائزر لگی یا صرف انٹری کرتے رہے ہیں, یہ بھی بہت زیادہ یہاں پہ میٹر کرتا ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد آپ بتا رہے ہیں. اگر فائزر کی بھی 10 لاکھ لگائی گئی ہے, دیکھیں جو پیسے لے کے کر رہا ہے وہ چاہے چوری کرے, چاہے وہ اس کو لگائے یا نہ لگائے, اس نے ایک دفعہ اس کو جینوئن کارڈ ایشو کر دیا. آپ کہیں پر بھی جائیں گی آپ سے سرٹیفکیٹ مانگا جائے گا. جب گورنمنٹ چیک بھی کر سکتی ہے ویسے بھی ہیسیٹنٹ تھے کہ نہیں لگوانے. اگر گورنمنٹ اس چیز کو ٹریک کر سکتی ہے, اگر 1 لاکھ فائزر ویکسین آئی ہے اب تک پاکستان میں, تو گورنمنٹ کے پاس بھی ریکارڈ میں ہوگا کہ کہاں کہاں ایڈمنسٹر ہوئی ہے. اور اگر جو رجسٹریشن کارڈز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو وہ نہیں, رجسٹریشن کارڈ وہی ہوں گے, آپ کی ایمپٹی بھی فائزر کی ان کو مل جائے گی کہ یہ لگی ہے, لیکن اس نے کھولا گرا دی اور بولا ٹھیک ہے آپ کو لگ گئی یہ کارڈ. لوگ ڈرتے ہیں, ویکسین کا ایک خوف ہے, لگتے ہیں بخار ہو جاتا ہے, یہ ایک الگ چیز. یہ بھی آپ بات کریں, اس میں بہت سے لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ لوگ جو نہیں لگوانا چاہتے تھے, کافی ہچکچا رہے تھے, تو ہو سکتا ہے وہ اس حوالے سے صرف انٹری ہی نام کی کروا رہے تھے. بہت شکریہ جی, ہمارے نذیر شاہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود, بڑا گھپلا جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کرتے کہ ایگزیکٹلی. اور اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے مدینہ کہ آپ کی سوچیں کہ اس طرح کی سٹوریز جب سرفیس کرتی ہیں نیشنل ٹی وی پہ, تو اس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر ایک دل خراب ہوتا ہے لوگوں کا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور دنیا بھر میں, یعنی کہ آپ سوچیں کہ یہاں سے کوئی شخص اگر جا رہا ہے اور وہ ویکسینیشن کارڈ اس کے پاس موجود ہے تو لوگ سمجھیں گے دوسرے ممالک کے ہاں ایک آتھینٹک اس کے پاس ذریعہ ہے کہ وہ اب آ سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی چیزیں سرکولیٹ کرنے کے بعد تو جو بیرون ملک جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں. پرسن از پیئنگ 30,000 2 ڈوزز کے لیے,
تو وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ جاہل لوگ تو نہیں, ان کو ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن پڑھے لکھے ہوتے ہوئے بھی یہ 2 نمبر طریقہ اپنانا, جی ایگزیکٹلی, کیونکہ آگے ہم نے اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے, لیکن اس 2 نمبر طریقے سے اپنے انجیکشن لگوانا اور ویکسین لگوانا ملک و قوم کو بھی اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے.